بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبداللہ شاہ صاحب، ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب، ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، بریگیڈیئر صاحب، انجینئر صاحب نے، اور خاص طور پر ہاشمی صاحب کے صاحبزادے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حاضرین کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کے ساتھ میرا تعلق، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوا ہے. میں اگر دنیا میں کسی کو مرشد تسلیم کرتا تو صرف انہی کو کرتا، اور باقاعدہ میرے دوست احباب یہی کہتے تھے کہ آپ کے مرشد تشریف لا رہے ہیں یا آپ کب جا رہے ہیں. یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج ہم اس تقریب میں بیٹھے ہیں تو ان کے بارے میں ساری باتیں ہم اچھی کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً میری تمام تر دینی اور دنیاوی رہنمائی میں انہی کا ہاتھ رہا ہے. ہاشمی صاحب سے جو میں نے بڑی بات سیکھی وہ یہ تھی کہ متن کو درست حالت میں کیسے رکھنا ہے. ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی یہی تھا، تصانیف اقبال کا تحقیقی اور توضیحی مطالعہ. اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ متن کس حالت میں اب موجود ہے اور کہاں کہاں اقبال کے متن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام اتنا بڑا تھا اور جس عمر میں انہوں نے کیا یہ ممکن نہیں ہوتا. 1980 میں انہوں نے جب یہ کام کیا تو وہ کوئی ایسے جہاں دیدہ انسان نہیں تھے اس وقت، اور اتنے بڑے اسکالر بھی نہیں تھے، لیکن وہ دو کام جو کر چکے تھے ان کی وجہ سے ان کی بڑی شہرت بھی تھی اور لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے. ایک انہوں نے خطوط اقبال مرتب کیے اور دوسرا کتابیات اقبال. اس دور میں کتابیات اقبال کا مرتب کرنا آج سمجھ میں بات نہیں آ سکتی جب ہم نیٹ پر موجود ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں نیٹ سے مل جاتی ہیں. دوسرا جو کام انہوں نے متن کے حوالے سے کیا وہ یہ تھا کہ اقبال بحیثیت شاعر، اس میں انہوں نے جتنے مضامین اکٹھے کیے ان مضامین کو ایسے ہی ترتیب نہیں دے دیا. جو حوالہ تھا، جو مصنفین نے، مضمون نگاروں نے حوالے دیے تھے ان تمام کو چیک کیا. جو اشعار لکھے گئے تھے ان کو کلیات سے دیکھا گیا اور پھر اس کو مرتب کیا. میں پہلی کتاب وہ دیکھتا ہوں جو جس پر ترتیب لکھا ہو اور وہ تدوین کی اعلیٰ ترین مثال ہو. ایک دفعہ ہمارے اکیڈمی میں چند سال پہلے ڈاکٹر تنولی صاحب جانتے ہیں کہ ایک مالی ادارے نے کلیات اقبال شائع کر کے اکیڈمی کو پیش کیا. وہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ غالباً ڈاکٹر صاحب 15-20 لاکھ روپے اس پہ خرچ آیا ہوگا، 20 لاکھ. لیکن جیسے ہی ہاشمی صاحب نے اسے دیکھا اس میں ایک شعر نہیں تھا جو اس مالیاتی ادارے کے حق میں نہیں تھا. اب بظاہر اتنے بڑے کلیات میں کسی چیز کا نظر انداز ہو جانا ہے یا کر دینا کسی کو ممکن ہے کہ نہ پتہ چلے، لیکن ہاشمی صاحب نے اس کی اشاعت کو فوری طور پر روک دیا. اور جس دن تقریب تھی جب تک وہ دوبارہ اس میں صفحہ نہیں لگ گیا اس کو منظر عام پر نہیں آنے دیا. تو متن کی حفاظت کے حوالے سے ہاشمی صاحب کا جو ایک استدلال تھا وہ یقیناً ہم سب کا بھی اب وہی ہے، لیکن اس کے جو ایک رہنما تھے جس کی وجہ سے ہمیں بھی تقویت ملی وہ ہاشمی صاحب ہیں. میں یہاں دو مثالیں اور دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ اقبال کی نثر کو بھی مرتب کیا جائے. مقالات اقبال بھی ہیں، مضامین اقبال بھی ہیں، اقبال کی نثر بھی ہے، اور جو ہے اقبال کی اردو نثر، اس طرح سے کافی چیزیں ہیں.
لیکن وہ تمام الگ الگ کیٹیگری کی ہیں. میں نے اقبال کی کلیات مرتب کی، کلیات نثر اقبال اردو، تو ہاشمی صاحب بہت خوش ہوئے. اس کی ہم نے صرف ڈیجیٹل کاپیاں نکلوائیں تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اسے دور کر کے باقاعدہ اشاعت کی جائے. ابھی اس کا موقع نہیں آیا. دوسری جس بات سے وہ خوش ہوئے وہ یہ تھا کہ اسرار و رموز پر جتنی گفتگو ہوئی ہے آج تک، وہ تمام کی تمام ابتدا سے لے کر اب تک وہ کمپائل کی میں نے، اور اس پہ پھر حواشی اور تعلیقات بھی دیے. اس پر ہاشمی صاحب بہت خوش ہوئے. گویا وہ متن کے تحفظ کے لیے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور پھر ہمیں بھی اس طرف توجہ دلائی. ایک نظم کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. چھوٹی سی نظم ہے، یہ آزاد نظم ہے جس کا عنوان ہے کہاں ہے اب وہ کوزہ گر. کہاں ہے اب وہ کوزہ گر جو ہر دن ایک نیا کوزہ بناتا تھا، پھر اس کو اپنی سانسوں کی حرارت سے سکھاتا تھا. چلیں ڈھونڈیں وہ کوزہ گر، چلیں ڈھونڈیں وہ کوزہ گر کہ اپنے خشک کوزوں کو نگاہوں کے کئی رنگوں سے یوں رنگین کرتا تھا کہ سب حیران ہوتے تھے. فقط حیران نہیں، ان کو پریشانی بھی ہوتی تھی. وہی مٹی، وہی گارا، وہی حدت، وہی روغن، مگر ناکام رہتے تھے کہ یہ خون جگر تک ان میں شامل کرتا رہتا تھا. تبھی تو اس کے کوزوں میں حرارت زندگانی کی سبھی محسوس کرتے تھے. کہاں ہے اب وہ کوزہ گر، کہاں ہے اب وہ کوزہ گر جو زیب و اختر و قاسم کو راہ نو دکھاتا تھا. کوئی ہارون آتا تو تبسم لے کر جاتا تھا، وہ مجھ ان گھڑ کی خاطر وقت اپنا صرف کرتا تھا. کئی فاروق و آصف اور گلشن اس کے دامن میں چلے آئے، مگر جاتے ہوئے گوہر کی صورت تھے. کہاں ہے اب وہ کوزہ گر، کہاں ہے اب وہ کوزہ گر کسی گمنام کو لے کر ظفر تخلیق کر دیتا. کوئی ناشاد ہوتا تو اسے شاعر بنا دیتا، عزیز جاں کوئی ہوتا اسے ساحر سمجھتا تھا. کوئی ایوب مل جاتا اسے صابر بنا دیتا. ہزارہ میں کلور ان سے اگر صابر ملا دیتا، اسے تدوین کی رہ پر لگا دیتا. مگر خالد ندیم اس بات کو بھی دھیان میں رکھو، وہ کوزہ گر اسی دوران میں خود بھی تو کوزہ تھا. مگر خالد ندیم اس بات کو بھی دھیان میں رکھو، وہ کوزہ گر اسی دوران میں خود بھی تو کوزہ تھا جو ہر پل دوسروں کی پیاس سے بےتاب رہتا تھا. پلاتا تھا ہر ایک کو، تشنہ لب رہنے نہ دیتا تھا. مگر سوچو کہ ایک کوزہ اگر دوجے کو بھرتا ہے تو خود بھی خالی ہوتا ہے. مگر سوچو کہ ایک کوزہ اگر دوجے کو بھرتا ہے تو خود بھی خالی ہوتا ہے. اگر لبریز ہو پھر بھی کمی تو آ ہی جاتی ہے، کمی آتی ہی جاتی ہے، خبر ہونے نہیں پاتی کہ پھر آہستہ آہستہ وہ کوزہ گھلنے لگتا ہے، اور ایسے گھلنے لگتا ہے کہ پھر گھلتا ہی جاتا ہے. مگر چپ چاپ گھلتا ہے، پھر ایک دن خاک ہو کر دور نظروں سے وہ یوں جاتا ہے کہ پھر لوٹ کر آنے کا وعدہ بھی نہیں کرتا.